یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ انفال کی آیت نمبر 25 تا 28 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب۔ واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون۔ يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظیم۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور بچتے رہو اس فساد سے جو کہ نہیں پڑے گا صرف تم میں سے خاص ظالموں پر ہی، اور جان لو کہ اللہ کا عذاب سخت ہے۔ اور یاد کرو جس وقت تم تھوڑے تھے، زمین میں مغلوب تھے، ڈرتے تھے کہ اچک لیے جائیں گے، اچک لیں گے تمہیں لوگ، پھر اس نے تمہیں ٹھکانہ دیا اور قوت دی اپنی مدد سے، اور روزی تمہیں پاکیزہ دی تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو، اور نہ آپس کی امانتوں میں خیانت کرو جبکہ تم جانتے ہو، اور جان لو کہ بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولاد خرابی میں ڈالنے والے ہیں، اور یہ کہ اللہ کے ہاں اجر عظیم ہے۔ مذکورہ آیات میں سے اہل ایمان کو گناہ سے بچنے کی ترتیب ایک خاص ہدایت کے طور پر دی گئی ہے، اور فرمایا کہ جس کا عذاب شدید ہی نہیں بلکہ ان لوگوں پر بھی ہوگا کہ جو اس گناہ کے کرنے والے نہیں ہیں، یعنی نہ کردہ گناہ کے اندر بھی وہ مبتلا ہو سکتے ہیں۔ وہ گناہ کون سا ہے؟ مفسرین نے فرمایا ہے کہ وہ گناہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑنے کا ہے، یعنی لوگوں کو نیک کام کی ہدایت چھوڑ دی جائے اور برے کاموں سے روکنے کی جد و جہد کو ترک کر دیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس کا حکم دیا ہے کہ کسی جرم اور گناہ کو اپنے ماحول میں باقی نہ رہنے دیں، کیونکہ اگر انہوں نے ایسا نہ کیا، یعنی جرم اور گناہ کو دیکھتے ہوئے باوجود قدرت کے کہ اسے ختم کیا جا سکتا ہے، اور انہوں نے اس کو ختم نہیں کیا یا منع نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ ان سب پر اپنا عذاب عام کر دیں گے، جس سے نہ گناہ گار بچیں گے اور نہ بے گناہ۔ آیت کے حوالے سے یہ فرمایا گیا، صحیح بخاری میں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے قانون حدود توڑنے والے گناہگار ہیں،
اور جو لوگ ان کو دیکھ کر مدانحت کرتے ہیں یعنی چشم پوشی کرتے ہیں اور ان کو گناہ سے نہیں روکتے، ان دونوں طبقوں کی مثال ایک ایسی بحری جہاز کے دو طبقوں کی ہے، یعنی اوپر والے طبقے میں لوگ ہیں اور نیچے والے طبقے میں بھی لوگ ہیں، اور اوپر والے طبقے والے نیچے والوں سے پانی لینے کے لیے آتے ہیں، جبکہ نیچے والے کے پاس پانی ہے تو وہ یہ سمجھنے لگیں کہ اوپر والوں کو پانی نہ دیا جائے بلکہ ہم اپنے لیے پانی نیچے سے سوراخ کر کے لے لیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ صورت اس کشتی کے ڈوبنے کا سبب ہوگی، اور اوپر والے طبقے والے اگر لوگ ان لوگوں کو اس چیز سے منع نہیں کریں گے تو وہ خود بھی اس کشتی میں ڈوب جائیں گے۔ یہ مثال دی گئی کہ ایک گناہ ہو رہا ہے اور اس گناہ کے دیکھتے ہوئے اس کو ختم کرنے کی کوشش اپنی حد تک، اپنی وسعت کے مطابق وہ کوشش نہیں کی گئی تو پھر اللہ کا جب عذاب آئے گا تو پھر وہ اس کے اندر بھی مبتلا ہوں گے۔ یہ بظاہر ایسا ہے کہ ناکردہ گناہ ہے، لیکن فرمایا کہ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دینا یہ دراصل گناہ ہے، تو یہ ناکردہ گناہ کی سزا نہیں ہوگی بلکہ گناہ کی سزا میں یہ لوگ بھی شامل ہوں گے۔ اگلی آیت میں فرمایا گیا اہل ایمان کو ایک بات یاد دلائی گئی کہ تم اس وقت کو یاد کرو کہ جب تم بہت قلیل تعداد میں تھے اور کمزور بھی تھے، کیونکہ اہل ایمان ابتدا میں جو ایمان لانے والے تھے وہ غریب غربا لوگ تھے، فقیر لوگ تھے، تو حالات کے اعتبار سے بھی وہ کمزور تھے اور تعداد کے اعتبار سے بھی کمزور تھے۔ تو اللہ نے انہیں وہ وقت یاد دلایا اور فرمایا پھر ہم نے تمہیں طاقت دی اور اپنی طرف سے تمہیں نصرت دی اور تمہیں پاکیزہ روزی دی تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ یہ بھی اس لحاظ سے ان کو یاد دلائی گئی، اللہ کے انعامات اور نعمتوں کو یاد کرنا تھا کہ مکہ میں تمہارے اوپر سختی ہو رہی تھی، پھر اللہ نے تمہیں ہجرت کا حکم دیا، اور مدینے میں جب تم آ گئے تو وہ خطرہ تم سے دور ہو گیا، پھر تمہیں وہاں فراوانی مل گئی، اس پر تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگلی آیت میں آپس کے حقوق اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو ادا کرنے کی تاکید فرمائی گئی کہ یہ امانت کے طور پر ہیں، اللہ کے احکامات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دے رہے ہیں یہ امانت کے طور پر ہیں، اور اس امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ اور فرمایا کہ جس طرح ہر آدمی، ذی شعور آدمی اور شریف النفس آدمی یہ سمجھتا ہے کہ امانت میں خیانت نہیں ہونی چاہیے، تو اللہ کے احکامات میں خیانت کرنا تو کتنی بری بات ہوگی۔ ساتھ ہی یہ فرما دیا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے اور آپس کی امانتوں میں خیانت کر لینی چاہیے، تو ساتھ ہی فرما دیا گیا کہ آپس کی امانتوں میں بھی تم خیانت نہ کرو۔ تم اس بات کو اچھی طرح جانتے ہو کہ یہ بات اچھی نہیں ہے، آپس کی خیانت کرنا اچھی بات نہیں ہے، اس لیے اپنے آپ کو اس چیز سے بچاؤ۔ آخری آیت میں فرمایا کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، اور فتنہ کا معنی یہاں فرمایا گیا ایسی چیزوں کے لیے آتا ہے کہ جو عذاب کا سبب بن سکے۔ امتحان کے لیے بھی فتنے کا لفظ فرمایا گیا ہے اور خود عذاب کو بھی فتنہ کہا گیا ہے، اور یہاں یہ فرمایا کہ یہ تینوں معنی مراد ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ بعض اوقات مال اور اولاد خود بھی انسان کے لیے دنیا میں وبال بن جایا کرتے ہیں، اور اس کے سبب وہ غفلت اور معصیت میں پڑ جاتا ہے جس کی وجہ سے اللہ کا عذاب اس پر آتا ہے۔ دوسرا یہ کہ مال اور اولاد کے ذریعے تمہارا ایمان کا امتحان لینا مقصود ہے کہ یہ چیزیں ہماری طرف سے تمہارے اوپر انعامات ہوتی ہیں، اور ان انعامات کے ہوتے ہوئے اللہ کا حق ان چیزوں کے اندر یعنی مال اور اولاد کا حق ادا کرنا تمہارے اوپر لازمی ہے تاکہ تم شکر گزار اور اطاعت گزار بن جاؤ۔ دوسرے اور تیسرے معنی یہ فرمایا گیا کہ مال اور اولاد کی محبت میں مبتلا ہو کر اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا تو یہی مال اور اولاد تمہارے لیے عذاب بن جائیں گے۔ آیت کے حوالے سے
سوال کیا گیا ہے کہ ناکردہ گناہوں سے کیا مراد ہے اور اس پر اللہ کی پکڑ کب آتی ہے۔ جیسے کہ ترجمہ اور تفسیر میں یہ بات معلوم ہو گئی کہ وہ گناہ کہ جو سامنے ہو رہے ہیں اور ان کو روکنے کی قدرت ہے، چاہے وہ ہاتھ سے، زبان سے یا دل کے اندر برا سمجھنے کے تینوں درجات جو احادیث مبارکہ میں فرمائے گئے ہیں، ان کے ہوتے ہوئے بھی اگر اس گناہ سے روگردانی کی گئی اور اس میں اس کو نہیں روکا گیا تو فرمایا کہ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک کر دینے کی وجہ سے گناہ گار ہوگا، اور یہ گناہ کے اندر پکڑ جب آئے گی تو یہ شخص بھی شامل ہوگا۔ یہاں یہ شبہ اور شک نہیں ہونا چاہیے کہ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کہ کسی ایک کا گناہ، کسی ایک کا بوجھ کسی دوسرے پر نہیں ڈالا جائے گا، لیکن فرمایا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے گناہ میں پکڑے گئے کسی گناہ کا دوسرے پر گناہ نہیں ڈالا جا رہا، بلکہ اس کا اپنا گناہ ہے کہ اسے نہی عن المنکر کرنی چاہیے تھی، امر بالمعروف کرنا چاہیے تھا، لیکن اس نے نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خطبہ دیا اور اس میں فرمایا کہ جب لوگ کسی ظالم کو دیکھیں اور ظلم سے اس کا ہاتھ نہ روکیں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب پر اپنا عذاب عام کر دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔